جو شخص ایک عورت پر حکومت نہیں چلا سکتا ہے اس کو لوگ پورے دیش کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں. سمجھنے والی بات، غور کرنے والی بات ہے. انٹرویو بھی کیا دے رہے ہیں صاحب؟ عورت پہ حکومت نہیں چل سکتی. دیش پہ حکومت چلانا آسان ہے، عورت پہ نہیں چلا سکتی. شادی نہیں کی، خیر ان کی مرضی، نہیں کی وہ جانے. تو راشٹرپتی، اگر پتی کا معنی دولہا کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ راشٹر مانی دیش، پتی مانی دولہا، پورے دیش کا دولہا نہیں، غلط ہے. پتی مانی محافظ، رکشک. راشٹر مانی دیش، راشٹرپتی کا ترجمہ دیش کا رکشک، دیش کا محافظ. چونکہ پورے دیش کی حفاظت کی ذمہ داری راشٹرپتی کے اوپر آ جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے راشٹرپتی، دیش کا محافظ. سینا پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ فوج ہوتی ہے نا، فوج. فوج میں ایک شخص ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے سینا کا، اس کو کہا جاتا ہے سینا پتی. اب پتی مانی دولہا کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سینا پتی، سینا کا دولہا، سینا کا محافظ. پورے سینا کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے اس کو سینا پتی کہا جاتا ہے. بہت سی چیزیں، کروڑ پتی، لکھ پتی، کیا ترجمہ کرو گے؟ کروڑ کا دولہا، لاکھ کا دولہا. پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے، پتی کے معنی ہوتے ہیں محافظ. محمد رسول اللہ کے لیے کیا کہا گیا؟ جگت پتی. جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، پوری دنیا کا محافظ، پوری دنیا کا رکشک. اور رکشا رحم سے کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ہمارے اندر اگر رحم نہیں ہوگا اور معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو ہم رکشا نہیں کر سکتے. ہٹلر نے کیا کیا، صدام نے کیا کیا، ہم رکشا نہیں کر سکتے جب تک کہ رحم کا جذبہ نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو محافظ نہیں بلکہ رحمت کہا ہے، اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا ہے، اور اس کے لیے عالم کا لفظ استعمال کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ رحمت ہوگی تو حفاظت ہوگی. آپ کے اندر رحم و کرم ہے تو آپ حفاظت کر لیں گے. گھوڑا ملے گا براق، ہوا سے بھی تیز رفتار سے باتیں کرے گا. ظاہر بات ہے اس کو براق اسی لیے کہا جاتا ہے، برق مانی بجلی، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا. براق کی طرف اشارہ ہے، معراج کی طرف اشارہ ہے، اسراء اور معراج کی طرف. اس منتر کو ذرا غور سے سنیے، لمبا منتر ہے. واچبو پرتی پریبڑا مایا مد وشارد تب دیو مہاراج ممد ستو ماگیتا مرمو چشٹ سمنجیات تتا تت پشیبو نرپیتی شرطوا تتا درشٹا پرم بسم ماگیتا چترب بھراترم دیو کرشیامی کلچیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشتا شرم شردھاری سدوشکا اچالا پیلنگ گچھے دین سر بھکچو متو ممہ. یہ منتر میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، غور کیجئے اس منتر میں. راجا بھوج، یہ بھوشیہ پران کا منتر ہے، میں نے حوالہ دے دیا. پرتیسک پڑھو، کھنڈ 3 ادھیائے 3 منتر نمبر 25 سے 30 تک. کیا کہا گیا؟ انتم مہرشی راجا بھوج کو جب پتا چلا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھوشیہ پران کہہ رہی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو راجا بھوج ایودھیا میں آئے. ایودھیا، دیکھیے ایودھیا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک جگہ کا نام ہے ایودھیا. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، میں اس کے قریب کا رہنے والا ہوں. اٹاوا لوگ جانتے، یو پی میں وہ بھی پڑتا ہے. وہ ایودھیا ہے، اس کو ایودھیا نہیں کہا گیا، ویدوں میں ایودھیا لکھا، ایودھیا. وہ ایودھیا ہے، فرق ہے دونوں میں. راجا بھوج ایودھیا ہے. ایودھیا کس کو کہا گیا؟ میننگ دیکھیے، یدھ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ. یدھ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی. اور ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو، جہاں جنگ لڑنا حرام ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا، یہ کام سمبھو ہے. سمبھو مانی ممکن، ہاں ٹھیک ہے سمبھو ہے، ہم کریں گے، ممکن ہے. اور کہنا ہو ناممکن تو کیا کہیں گے؟ اسمبھو، غیر ممکن، ناممکن. اچت مناسب ہے، یار اچت پیسے لگا لو، اچت. اور انوچت غیر مناسب، نامناسب. آ لگانے سے نا کا معنی پیدا ہوتا ہے. یدھ کے معنی جنگ. ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ لڑی جائے. اللہ نے ایسی جگہ کو دار السلام کہا ہے. واللہ یہدی الی دار السلام، اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے دار السلام، سلامتی کے گھر کی. وہ مکہ ہے، مکہ جہاں جنگ لڑنا حرام ہے، جہاں قتال کرنا حرام ہے، جہاں روزانہ فائرنگ ہوتی ہو وہ امن نہیں ہے، جہاں روزانہ دنگے ہوتے ہوں وہ امن، وہ اس کو آپ ایودھیا نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ایودھیا ہے، ایودھیا نہیں ہو سکتا. وہ جہاں روزانہ چوری ہو، ڈکیتی ہو، اس کو ایودھیا نہیں کہہ سکتے، یودھیا جنگ والی جگہ.
اور یہاں کہا گیا ایودھیا، انتم رشی کہا ایودھیا، ایودھیا راجہ بھوج ایودھیا یعنی مکہ آیا۔ آنے کے بعد اس نے محمد صاحب سے ملاقات کی اور اس نے کہا کیا یہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تب اس نے جو الفاظ کہے وہ بھوشیہ پران کے اندر لکھے ہیں، نمستے گرجانات، دیکھیے الفاظ، نمستے گرجانات مروستھل نواسنے بہو مایا پروتنے، ہائے گرجانات میں آپ کی شرن میں آیا ہوں، آپ کو نمسکار کرتا ہوں، آپ کو آداب کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ راجہ بھوج کہہ رہا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مجھے اپنی شرن میں آیا ہوا اپنا داس سمجھو، اپنا غلام سمجھ لو۔ بہو مایا پروتن ہے، بہت سی مایا میں پروت ہونے والے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو عام لوگ نہ کر پائیں آپ کر رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں، یعنی معجزے دکھلانے والے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے وہ آپ نے کیا۔ پتھر اٹھایا کنکری، ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے کہا چچا جان اس مٹھی کو اپنے کان میں لگاؤ، تمہارے مٹھی کی کنکریاں خود بتلا رہی ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس نے ابو جہل نے، آپ کے چچا نے اس مٹھی کو اپنے کان میں لگایا، کنکریوں سے کلمہ نکل رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایسی چیز کو سنسکرت میں کہتے ہیں بہو مایا پروتن ہے، بہت سی مایا میں پروت ہونے والے، بہت سی چیزوں کو دکھلانے والے جو اور لوگ نہ کر پائیں ان کو دکھلانے والے۔ میں آپ کی شرن میں آیا ہوا آپ کا غلام ہوں۔ آپ کی پہچان، آپ کے ماننے والوں کی پہچان یہ ہے، وہ لے کے آئے اور اپنے بھارت میں آنے کے بعد کہا محمد صاحب کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو ان کے اندر یہ پہچان ہوگی، یہ پہچان جب تم اس کے اندر دیکھ لینا تو تم ایمان لے آنا، تم بھی اسی دھرم کو سویکار کر لینا۔ راجہ بھوج نے وہ پہچان کیا بتائی، شرم شروع دھاری سدوشکا، پہچان دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں، کسی پنڈت کے ترجمے میں دیکھ لو، میننگ میں دیکھ لو کیا لکھا ہے۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اس کی میننگ یہی کی ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ایم سری واستو نے جو پی ایچ ڈی کیے ہندو وشو ودیالیہ بنارس سے، ان کی میننگ، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا ترجمہ ہے ان کا؟ کہتے ہیں شرم شرودھاری، انتم مہارشی کے کل کی اوتار کے ماننے والے لمبی داڑھی رکھیں گے۔ یہاں سے ہمارے حنفی بھائیوں کا وہ مسئلہ بھی نکل گیا ایک مشت والا، وہ لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے لیکن ان کی پہچان ہی ہوگی شرم شرودھاری، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ گانٹھ دیکھا کبھی آپ نے؟ انڈیا گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے کر لیتے ہیں۔ بابا رام دیو کو دیکھ لو، سکھوں کو دیکھ لو، ایسے گانٹھ لگا لیتے ہیں اور اس کو سکھا لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا سا بنا لیتے ہیں، وہ سکھا لیتے ہیں اس کو۔ تو ان کی پہچان یہ ہوگی محمد۔ راجہ بھوج بتلا رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہوگی جب وہ بھارت میں آئیں گے، شرم شرودھاری، داڑھی تو لمبی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ سادوشکا، اپنے سر کو صاف کریں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے۔ سادوشکا، ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی ہوتی ہے نا، پورے بال صاف کر لیتے ہیں، یہاں تھوڑا سا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ٹکی بھی بولتے ہیں، کہیں ٹکی، کہیں چوٹی اس کو بولتے ہیں، اتنا۔ اور ان کا یہ آستھا ہے، یہ وشواس ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے، یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں نکلا ہے، لکھا ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا۔ ہمارے ہاں ایڑی کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی رگڑ رہے تھے اور حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، کہا جبرائیل جاؤ، جہاں میرا بندہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تم پر مارو، پانی کا چشمہ میں جاری کرتا ہوں۔ یہاں ایڑی ماری، زمزم نکلا، وہاں چوٹی سے گنگا جمنا نکلی۔ تھوڑا سا مواصلت دیکھیے، کسی حد تک یہ واقعات وہاں بہت موجود ہیں، لیکن چونکہ بہت پراچین دھرم ہے اس لیے تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجیے اصلی میں ڈالڈا ملا ہے، اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ کی آمیزش ہوئی ہے۔ یہاں چوٹی کا ورنن ہے، یہاں ایڑی کا، یہاں لمبی داڑھی کا ورنن ہے، لیکن داڑھی میں گانٹھ لگانے کا نہیں۔ بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن بال میں چوٹی رکھنے کا نہیں۔ وہ آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، بال صاف کریں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے۔
चोटी नहीं रखेंगे। लिंगच्छे उच्चालापी लिंगच्छे दिन, और ऊंची जगह पर उच्चालापी, ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे। आलाप बोलते हैं जबान से चीखने को, अर्थात वो ऊंची जगह पर खड़े होकर आजान देंगे, जबान से चीखेंगे, अर्थात वो घंटा बजाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि घंटा बजाने को आलाप नहीं बोला जाता है। आलाप जबान से चीखने को, जबान से बोलने को बोला जाता है। वो ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे। और आजान के शब्द भी क्या होंगे, आजान भी बताई वेदों में। वो अल्लोपनिषद देखो, उसमें आजान के शब्द क्या बताए, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो, इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुणो, महामद रसूल रकबरस, महामद रसूल रकबरस, अस्मल्लाम इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, महामद रसूल रकबरस, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे, सर साफ करेंगे, चोटी नहीं रखेंगे, और आजान देंगे लिंगच्छे दीन। जाओ किसी पंडित से पूछ लो लिंगच्छे दीन का तर्जमा क्या हुआ। लिंगच्छे दीन, वो अपना खतना कराने वाले होंगे, आखिरी नबी के मानने वाले। आज भी आपकी किताबों में लिखा है आखिरी नबी के मानने वाले खतना भी कराएंगे। खतना, हिंदू भाइयों में भी खतने का जिक्र है, नहीं है तो मैं ये बात नहीं बताऊंगा। आप किसी हिंदू पंडित से यहाँ से फोन पे बात करके देखें, इंडिया और नेपाल वगैरह, और पूछें कि अगर खतने का सबूत नहीं है हमारे यहाँ तो ये शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, ये शिवलिंग कहाँ से आया। देखो वो पंडित आपको क्या बताता है, आपको आपकी किताब की हकीकत नहीं बताएगा, बल्कि कहेगा कि छोड़ो ये बहुत पुरानी बात है, इस तरीके की बातें बताएगा। वरना शिवलिंग, पूछो लिंग की पूजा क्यों होती है। लिंग को काटा गया बाकायदा और उसकी पूजा हो रही है, खतना हुआ है और उसकी पूजा हो रही शिवलिंग की। तो वो खतना कराने वाले होंगे। और सर्वभक्षो मतो मम्मा, आखिरी बात, सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, बिना कौलन च पशवस्तेषा, लेकिन वो जानवर नहीं खाएंगे जिस पर कौल मंत्र यानी कलमा ना पढ़ लिया गया हो। जब तक उस जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हलाल ना कर लिया गया हो, वो कुत्ता खिंजीर वगैरह नहीं खाएंगे। मुसले नेओ, ये शब्द भी मौजूद है, मुसले नेओ संस्कारा, और इनको दुनिया मुसलमान के नाम से याद कर रही होगी। ये किताबें हैं आपकी, और मैंने इस्लाम को आपकी किताबों से, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपकी किताबों से मैंने साबित किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको सोचने का, समझने का वक्त है, आप देखें, कैसेट ले जाएं, सुने, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, दुआ करते हैं अल्लाह से कि इलाहुल आलमीन हम सबको सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, हम सबको सत्य मार्ग पे चलने की तौफीक दे, हम सबको सिरात मुस्तकीम बताए, हम सबको सिरात मुस्तकीम समझने की भी तौफीक अता फरमाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फज़ीलत मोहम्मद दरजीस अंसारी साहब, जो आपके सामने वेदों से हवाला देके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतला रहे थे, और बतला रहे थे कि ये सारी चीज़ें आपकी किताबों में मौजूद है। हम सबसे पहले शेख का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आप लोगों के लिए दिया, साथ ही साथ आप लोगों का भी कि आप लोगों ने सब्र तहम्मुल के साथ ये प्रोग्राम सुना है और इसके लिए वक्त दिया है। अब हम हमारे यहाँ खाने का प्रोग्राम रखा गया है। 5-5 करके हल्का बना के बैठ जाएं और इंशाअल्लाह